چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے. ایلا کہتے ہیں کہ آدمی قسم اٹھا لے کہ وہ اتنا وقت اتنا عرصہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اس کے اندر شریعت نے لمٹ مقرر کر دی، حد بندی کر دی. جاہلیت کے اندر تو یہ جو ہے حد بندی نہیں تھی، جس کے نتیجے کے اندر عورت کے لیے یہ چیز باعث تکلیف تھی کہ نہ وہ بیچاری اپنے خامد کے گھر میں آباد، نہ وہ خامد سے جدا کہ وہ اپنا کو اور ٹکانہ جو ہے وہ بنا لے. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، اور ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ. فَإِن فَاؤوا، تو اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی خامد زیادہ سے زیادہ جو ایلا کر کے قسم اٹھا کر کے بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہے. 4 ماہ سے زیادہ وہ اپنی بیوی سے قسم اٹھا کر کے وہ الگ نہیں رہ سکتا. فرمایا اگر وہ 4 ماہ تک پھر واپس آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ایلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 29 دن گزرے تو نبی علیہ السلام واپس اپنی بیویوں کے پاس آ گئے. تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیت شہرن، کیا آپ نے جو ہے علیت شہرن، آپ نے 1 مہینے کا اعلان کیا تھا. تو آپ کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ جو تھا چاند کے اعتبار سے 29 دن میں پورا ہو گیا. تو اگر آدمی ایلا کرے قسم اٹھا کے مدت جو مقرر کی اس نے وہ الگ رہے، تو اس سے جو ہے وہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن بلا وجہ عورت سے لمبی مدت کے لیے قسم اٹھا کے الگ رہنا یہ شرعاً حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 ماہ کے ساتھ مقید کر دیا ہے. لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ 4 ماہ سے بعد اگر خامد واپس نہیں آتا، بیوی کو اپنے گھر میں آباد نہیں کرتا، بیوی سے اپنے معاملات جو ہے وہ میاں بیوی والے گھر بار کا نظام نہیں قائم کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے. ایسے آدمی کو قانونی طور پر قاضی کے پاس کھڑا کیا جائے گا. پھر قاضی اس بندے کو پابند کرے گا، بھئی یا تو بیوی کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دینی تو پھر یہ ظلم والی روش جو ہے اس کو ختم کر دو. یہاں سے ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی
جو ہے انہی چیزوں کی بنیاد پر یہ پابندی لگاتی تھی کہ جو مجاہدین میدان جہاد وغیرہ میں جاتے ہیں وہ 4 ماہ کے بعد ان کو واپس جو ہے وہ گھروں کے اندر بھیجا جائے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدترین ظلم ہے، 2 طرح کا، ایک دین کے نام پہ، ایک دنیا کے نام پہ، یہ دونوں ظلم جو ہیں وہ شریعت کے منشا اور شریعت کے احکام کے منافی ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ معاملے کے اندر دنیا کے اعتبار سے ظلم یہ ہے کہ خامد کاروبار کے لیے یورپ، کاروبار کے لیے سعودیہ، غیر جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر سفر، 2 سال، بسا اوقات 10 سال خامد واپس نہیں آتا، اور وہ عورت جو اس کی منقوحہ ہے، جو اس کو اس کے نکاح میں دیا گیا، وہ بیچاری فتازہ روحا کل معلقہ، وہ بیچاری درمیان میں لٹکی ہوتی ہے، نہ وہ آباد ہے بیچاری، نہ وہ الگ ہے، بیوی کسی کی ہے اور خدمت ساری زندگی بیچاری سسرال کی، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دیوروں کی، اور گھر میں جو ہے نندوں کی، ان کی خدمات میں بیچاری جو ہے وہ ذلیل ہوتی رہتی ہے، خامد باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بدترین اضرار ہے، عورت کو بدترین تکلیف دینے کی صورت ہے۔ شرعاً یہ معاملہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 4 ماہ تک یا تو واپس آئے یا پھر بیوی کو اپنے ساتھ باہر لے کے جائے۔ اس انداز سے بیوی کو لٹکا کے رکھنا یہ حسن معاشرت جو اللہ نے مرد کو حکم دیا بیوی کے واشروہن بالمعروف، یہ انداز حسن معاشرت کے منافی ہے۔ دوسرا ہمارے انداز ہے جو دین کے آڑ کے اندر کیا جاتا، یہ دوسرا بدترین ظلم ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کا چلہ سسٹم ہے، کہ یہ جو ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ سارا انداز بدی ہے، پھر یہ چلے کے اندر یہ 4 ماہ کا چلہ، پھر کیا 1 سال کے چلے پہ، اب بندہ چلے پہ، بڑی چولہے پہ۔ تو یہ جو ظلم ہے نا کہ یہ آپ حضرت صاحب نے بستر اٹھایا ہوا ہے اور جناب چلے پہ نکلے ہوئے ہیں، اور بیوی جوان جو ہے وہ بیچاری اکیلی گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بتاؤ اس عورت کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، وہ بھی کھانا کھاتی ہے، جس طرح تمہاری خواہشات ہیں اللہ نے عورت کے بھی جذبات رکھے ہیں۔ تو یہ اس انداز کا ظلم جو ہے قرآن و سنت کے ان دلائل کی بنا پر یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو اہم ہے کہ آیا یہ جو ہے ایلا، کیا اگر 4 ماہ پورے ہونے پہ خامد صلح نہیں کرتا تو کیا یہ ایلا جو ہے وہ طلاق شمار ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لے طلاق کا، یعنی وہ خامد جو ہیں، وہ شوہر جو ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں تو جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بہت زیادہ سننے والا، ان کے اعمال حالات کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی دلیل ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر بات شرط ہے نا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر جو ہے وہ خامن جو ہیں وہ طلاق کا عزم کر لیں تو اس کی جزا یا فَلْيُوعِعُوهُ، تو خامدوں کو چاہیے پھر طلاق دے دے۔ تو اگر محض جو ہے وہ الا کرنے سے مدت گزرنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ جو ہے 4 ماہ انتظار کرنا، 4 ماہ کے بعد بھی اگر وہ اطلاق کا عزم کر لیں تو معلوم ہوا کہ ایلا کی مدت جو ہے وہ گزر جائے، خامد جو ہے واپس نہیں آتا، تو خامد کی علیحدگی جدائی جو ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں احناف کا موقف جو ہے وہ وقوع طلاق کا ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ محض جو ہے ایلا کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے، یہی موقف صحابہ کرام ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ اکرام کا موقف ہے کہ جب تک خامن طلاق نہیں دیتا محض ایلا کی مدت گزرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ عام آتا ہے کہ میاں بیوی کی ناراضگی ہو گئی، خامن جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا،
بیوی جو ہے اب گھر میں بچے ہوتے ہیں، بیوی جو ہے وہ اب بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، خامد جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اپنا ٹکانا کرتا ہے، ابھی ٹھیک ہے، ناراضگی ہے، ذہنی موافقت نہیں ہے، گھر میں لڑائی ہوئی تھی تو یہ سال 2 سال 5 سال سب کا 10 سال، وہ جی بس وہ ساڈا کہانی ختم ہی ہونی ہے، اسی تو ادھر کبھی ملے گئے ہی نہیں، تو بھائی وہ اس کو طلاق بنا لیتے ہیں۔ یہ بسا اوقات خامد بیوی کی ناراضگی ہو گئی، بیوی ناراض ہو کر کے میکے بیٹھ گئی، اب وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ تو ہن جتنی مدت ہوگی نکاح ٹوٹ گیا، پھر وہ اس انداز سے اس کو طلاق بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میاں بیوی کی ناراضگی ہوئی ہے، یہ جو ہے ناراض ہو کے جو ہے الگ جو ہے بیوی 10 سال میکے بیٹھی رہے، خامد چھوڑ کے جب 10 سال جب وہ چلا جائے، لیکن جب تک خامد طلاق نہیں دیتا، یاد رکھیے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کا اختیار بھی اللہ نے خامد کو دیا ہے، جیسا کہ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو یاد رکھیے تو پھر جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں۔ تو یہ الفاظ بھی دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ چلیے جی اس سے آگے جی والمطلقات یتربصن بانفسہن، یہ آپ نے دلیل ذہن میں رکھنی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کہ اللہ نے طلاق کی نسبت مردوں کی طرف کی ہے، اور یہ قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حق طلاق خامد کو حاصل ہے، بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، بھئی اور طلاق یافتہ عورتیں، والمطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 حیض۔ اب پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ اگرچہ خبر کے انداز میں ہے، دیکھو یا تربص مضارع ہے نا، تو مضارع جملہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے انشاء ہے، یعنی حکم مراد ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ 3 جو حیض تک انتظار کریں، تو خبر بمانا انشاء ہے، اور یہ چیزیں بھی ملحوظ رکھنے والی ہیں، وگرنہ جو ہے اگر ان چیزوں کا استحضار نہ ہو تو بسا اوقات جو ہے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا، اسی معاملے کو جو ہے وہ خبر اور انشاء کی بحث تھی۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ پولیس کے اندر انسپیکٹر تھے، ٹریفک پولیس کے اندر، دلشاد اس کا نام ہے۔ عبداللہ صدیقی ان دنوں زندہ تھا۔ یہ عمر بلاغ جو ہے نا، یہ اقبال ٹاؤن میں یہاں رہتا تھا۔ ایک لڑکا جو ایئر فورس میں تھا وہ اہلدیس ہو گیا، دعوت اسلامی سے پہلے وہ تعلق رکھتا تھا، وہ ان کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی وجہ سے اہلدیس ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک بندہ تھا اور دعوت اسلامی کو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بندہ اہلدیس کیوں ہو گیا۔ اس نے کہا جی ہمارے ایک عالم ہے، میں ان سے ایک دن ٹائم لیا 1 گھنٹے کا، وہ وہاں ٹائم نہیں ہوتا، وہ باہر ملک بھی جاتے ہیں، یہ وہ لٹرم پٹرم جو اس کا تعارف کروا سکا اس نے کروایا۔ اس نے کہا جی آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے اس آدمی سے انسپیکٹر سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، میں تو نیا نیا اہلدیس ہوں، مجھے ظاہر ہے بھی کوئی معاملات کا مسائل کا علم ہی نہیں اتنا۔ وہ انسپیکٹر ہمارے ساتھ، اس کے بچے ہمارے شاگرد تھے، وہ آ گیا کہ استاد جی ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ ظاہر ہے وہ عالم دین ہے، ہم عالم تو نہیں ہے نا۔ مختصر یہ کہ ہم عمر بلاغ آ گئے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے ہماری گفتگو واسطہ کس سے تھا۔ جب عمر بلاغ ہم باہر کھڑے تھے تو اسی دوران نا ایک آدمی آیا جو اس کی گاڑی کو سیل پرچیز کرتا تھا، اس کے کام بیچتا تھا، لیتا تھا گاڑی سے۔ اس سے پتہ چلا، جب تھوڑا تعارف ہوا تو اس نے کہا ان کا ہوٹل بھی ہے جو ہے وہ یہاں پر پاٹی دربار۔ میں سمجھ گیا، مجھے پتا تھا کہ عبداللہ صدیقی کا ہوٹل ہے وہاں پر، میں سمجھ گیا عبداللہ صدیقی عمر شریف کا بیٹا ہے، اور کیونکہ وہ
بدتمیز آدمی تھا، مر گیا خیر، بد زبان تھا، اسی لیے اس کو اکثر لوگ وہ جلسوں میں نہیں بلاتے تھے کہ اس کو بلایا تو لڑائی ہونی ہے، کیونکہ بہت بدتمیز بد تہذیب آدمی تھا زبان کا۔ جب ہم گئے بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی ان کے ساتھ، عبدالطواف صدیقی کے ساتھ۔ اب بات چیت جب شروع ہوئی نا، وہ آ گیا اپنی پھر آئی پر، وہ باتیں میں کہنے لگا تسی وہابی ہے ہی منافق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پہ ہماری گفتگو تھی، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ منافق ہیں، تو نبی اللہ نے پنجابی کا چک چک کے مسیتوں باہر سٹے۔ جب اس نے یہ بات مکمل کر لی تو میں نے کہا حضرت مسئلہ تو پھر حل ہو گیا نا۔ میں کہ منافق تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہلے بھی بیٹھے تھے، پر نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا، رب نے بتایا تو پتہ چلا، وگرنہ پتہ نہیں تھا تو پھر علم غیب تو نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے بتایا تو پتہ چلا، ورنہ پتہ علم غیب تو نہ ہوا۔ اب مولوی صاحب نے جی وہ ساتھ ہی جلال میں غصے میں آ گئے، کیونکہ اب وہ اپنی دل میں پھنس گئے، کہنے لگا نہیں پتا تھا، نبی علیہ السلام کو علم تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتمان کا حکم دیا تھا، چھپانا ہے۔ میں کہا تھا دلیل پیش، کہتا میرے کو دلیل مانگ دے، میرا قلعہ گڈیا تے روپڑی نہیں پوڑ سکے، اس کہا تو دلیل تے پڑھنا تیرا نبڑ لینے۔ خیر اس نے پھر دلیل پڑھی کہ جی جو آیت ہے نا جس کے اندر ہے کہ قد جاءکم رسول یبین لکم کثیر مما کنتم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب۔ تو آیت پڑھی کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے جو تم جو کتاب اللہ سے چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت ساری باتیں ہیں جسے وہ درگزر کر جاتا ہے۔ یافو فعل مضارع ہے نا، درگزر کر جاتا ہے بہت ساری باتوں سے۔ اس نے بات کی ہمیں کیا، دیکھو بدبخت آدمی کس قدر دھوکہ مغالطہ دے رہا، ہمیں سمجھ گئے کہ وہاں تو بات تحریفات کی ہے کہ یہودی نے جو کتاب اللہ میں تحریفیں کی ہوئی ہیں تورات انجیل میں، تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی کہ یہاں بھی آپ نے گڑبڑ کی، یہاں بھی کوئی بہت ساری درگزر کی۔ مقصد تو یہ تھا کہ ان کا جرم تو واضح ہو کر دیا گیا، اس کا تو تعلق کون علم غیب کے ساتھ، نہ علم چھپانے کے ساتھ کو تعلق ہے۔ میں نے جو ہے مجھے پتا تھا کہ یہ بدتمیز ہے، میں نے سیدھا ہو گیا، میں کہا مولوی صاحب حوصلہ بیاج تاڑے کو برداشت نہیں ہونا، تو خبردار میری گل چ بولے تھے۔ گفتگو میں کر رہا تھا، میرے ساتھ تارمان صاحب تھے، خبر صاحب تھے۔ جب میں نے گفتگو شروع کی میں نے آیت پڑھی کہ یا ایھا جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ اب میں نے اتنی آیت پڑھی نا تو مولوی صاحب بول پہ کہنا مولوی طرح قیاس مال فارق ہے، جیڑی میں آیت پڑھی ہو ما انزل من قبل کے، جیڑی تو آیت پڑھ رہے ہیں ما انزل الیک کے، میں کہ میں کیا ہے نا تو برداشت نہیں ہونا، بھاگ پہ نا بچے ہی سیدھے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ یہ نا کوئی نمرودی ذہن ہے تو انہیں نہ سیدھی ہتھی نہیں قابو آنا۔ میں نے پھر نہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا فَإِنَّ اللَّهَ میرا اللہ جو یحیی و یمیت، وہ آگے وہ کافر بادشاہ نے کہا نا اوہی واہ امید، انہیں جہاں بندہ نجائز ذرا پھسیا سے انہوں مروا چھڑیا، جہاں بندہ پھانسی دا حقدار سے انہوں چھڑ دیتا، تو ابراہیم سمجھ گیا کہ یہ بد دماغ جہاں ہے نا جی مغالطہ رائی کر رہے دا لاج وہ جو ہو رہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِهَا مِنَ المغرب، کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج مشرق سے لے کے آتا ہے تو مغرب سے لا دے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر کافر جو تھا اس کو سارا مبہوت ہو گیا۔ اب جو ہے ہمیں سمجھ گیا کہ اس کو نا اس دلیل میں بحث کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا حضرت آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو کتمان علم کا حکم ہے، حکم نکالیے کدھر؟ میں کتنے پڑھے ہوں، تانوں اینا نہیں پتا کہ فعل مضارع جڑا ہے یہ جملہ خبریہ ہوندا تے
امر جڑا ہے انشاء جڑا وا وہ قسم امر جڑا وہ انشاء ہی ہوندا ہے. امر یا حکم جڑا ہے وہ انشاء ہوندا ہے, فعل مضارع جملہ خبریہ ہوندا ہے. تسی دعویٰ حکم دا کیتا ہے, انشاء دا کیتا ہے, ایتھے حکم کڈو کتھے؟ ہن مولوی صاحب پھس گئے تے مینوں کہن لگا اے دلالت نہیں زبان دے قرآن. میں کہ ماننا تاں تے پوچھیا جی کڈو کتھے حکم ہے؟ دلالتاں چار نے, دلالت النص, اشارت النص, عبارت النص, اقضاء النص. میں کہ ہن تینوں میں منطقی بحث تینوں میں فلسفے نا فقہی بحث میں الجھاؤنا تینوں ساتھ میں انہوں نے کہا مول صاحب گل سنو, ناسا میں تیریاں ساریاں بھن دیاں گا, اے جو حکم کڈ کتھے ہے؟ یہو جے بندے نا عوامی الجھاؤ نہیں چاہیے. میرے سامنے واقعہ تھا, ایک بزرگ تھے نا, ان کو سائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا, تو وہ پادری جو نا اب وہ تسلیث ثابت کرنے کے لیے نا وہ منطقی بحثوں میں آ گیا کہ آپ فلاں جزی ملے تو فلاں کلی بن گئی, فلانی جزی فلاں جزی سے ملی تو فلانی کلی بن گئی, فلاں جزی فلاں جزی سے ملی تو فلانی کو یا کلی بن گئی. ٹھیک ہے جی. تو وہ صاحب نے جو عالم دین تھا تو وہ بھی جانتا تھا کہ عوام دی جانے بلا کہ کلی کی ہوندی ہے جزی کی ہوندی ہے, منطقی بحثاں نے عوام تو لنگ جانیاں. تو وہ اس عالم دین نے جو وہ ہو گیا کہنے لگا وہ پادری صاحب آ تیری میں جلیاں کلیاں ساریاں ساڑ دینیاں نے, دلیل لیا کتنے نے گائی وے جو تین ایک ہوندی ہیں. وہ سارے سائی کھڑے ہو گئے پادری کے ہاتھ سے, انہوں نے کہا پادری صاحب تہاڈی مہربانی اللہ دا واسطہ ہی, اسی تے موسیٰ تے سائی اگے بہت تھوڑے ہیں تے مسلمان اتنے تعداد بہت نے, انہاں ساڈیاں ساریاں کلیاں ساڑ دینیاں نے. میں نے وہ پڑھی تھی, مینوں کہنے لگا تو دلالت نہیں میں دلالت الناس, سیاحت الناس, عبارت الناس, اقضاء الناس. میں کہا ناسا میں تیریاں ساریاں بھن دیں گے, حکم کڈ کتھوں یافو وچوں. وہ ہن مول صاحب لگے لین لگے للے, وہ ہن ترلے لے حکم لبے کوئی نہ, دلیل آوے کوئی نہ, تو ہن کر بک 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 کرے بیچارہ ہن کی دلیل دواں کتھوں. میں پھر کیا میں کہا اب میں کہا تیرا قلعہ جاندا اس سمیت او سنبھال. میں کتھے میں کہ میں ممدی قلعہ ٹھوکے ہی لہلا اینوں ہن میں کیویں لاونا. تو بات چلی ہے کہ جملے کی دلالت جو ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات جو انشاء ہوتی ہے نا یہ جملہ انشاء کے انداز میں ہوتا ہے, لیکن حکمن جو ہے وہ جملہ خبر کے انداز میں ہوتا ہے, حکمن انشاء ہوتا ہے. لیکن آپ کو وہ بات اس کا علم دلیل کا ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ جو تبدت و صدوقی کے ساتھ ہوا ہونا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے گڑبڑ سی. بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ معاملے کے اندر جو ہے وہ ذرا احتیاط سے چلتے ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء, اور طلاق یافتہ عورتیں وہ انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 قروء. اب یہاں پر کئی لوگ بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں کہ شافیوں کے نزدیک قروء سے مراد جو ہے وہ طہر ہے, اور حنفیوں کے نزدیک قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے. او بھائی کیا حنفی کیا شافعی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فاطمہ بنت ابی حبیش آئی تھی نا, انہوں نے وہ چونکہ مستحاضہ تھی, تو آپ نے میں فاذا جاء قروءک فامسک عن الصلاۃ, جب تیرے قروء تیرے حیض تیرا معاملہ حیض والا آ جائے تو اپنی نماز سے رک جانا ہے, اور جب جو ہے تیرے قروء چلے جائیں تو پھر تو غسل کر اور نماز ادا کر. یہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی حدیثیں موجود ہیں. تو حدیث میں واضح لفظ موما جو ہے وہ قروء کا معنی موجود ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے. تو مایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 حیض. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے عدت ہے مدخولہ عورت کی, یعنی وہ عورت جو اپنے خامد کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں مدخولہ عورت. اور مدخولہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے غیر مدخولہ عورت. غیر مدخولہ عورت کہتے ہیں وہ عورت جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی تک اس نے خامد کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی ہے. ماذ نکاح وغیرہ ہوا, جیسے ہمارے یہاں بعض ہوتا ہے کہ بچیوں کا نکاح پہلے کر دیتے ہیں لڑکیوں کا, اور پھر لکسی جی 6 ماہ بعد, سال بعد, 2 سال بعد, یہ جو ہے وہ بساؤ کا اپنی مجبوریوں کی بنا پہ یہ لمبے چوڑے سلسلے ذلت کے بنائے رکھتے ہیں. تو ایسی عورت جو ہوتی ہے وہ غیر مدخولہ کہلاتی ہے. تو مدخولہ عورت جو ہے اس کو جو ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے. مایا ولا تحل له ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن,
اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے چھپانا اس چیز کو جو اللہ تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، کیونکہ یہ سراسر ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے حمل جو چاہتی ہے کہ میں اپنے خامد سے تنگ ہے، جان چھڑانا چاہتی ہے، اسے پتا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ مجھے تو حمل کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے یا میرے جو رحم کے اندر حمل کا معاملہ ہے، تو یہ تو عدت میری ممتد ہو جائے گی اور میرا تو معاملہ چھٹکارے کا بچہ پیدا کرنے تک لٹک جائے گا، تو وہ اب خامد سے جلدی چھٹکارا چاہتی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کہ مجھے حمل ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کئی حرام کاموں کی مرتکب ہوگی۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس خامد کے نکاح سے ابھی نکلی نہیں تھی اور آگے جو ہے اس نے جا کے وہ نکاح کر لے گی، حالانکہ یہ تو حاملہ تھی اور عدت کے اندر نکاح حرام ہے، عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ عدت میں نکاح کر کے پھر آگے جو ہے وہ حرام کی مرتکب ہوگی، اور دوسرا یہ جرم کو جو ہے وہ ظلم یہ کرے گی کہ وہ بچے کے نسب کو برباد کر دے گی۔ وہ بچہ جو تھا وہ تو پہلے خامد کا اور اس نے وہ چھپا لیا، اور یہ چھپانے کی وجہ سے آگے جا کے نکاح کر لیتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں پڑ جائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا اس بچے کا نسب برباد ہوگا۔ باپ تھا کوئی اور لیکن بنا دیا گیا کوئی اور، تو اس لیے فرمایا ولا یحل لہن، لہذا جو عورتیں مطلقہ ہیں اور مدخولہ ہیں ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ جو چھپا کے رکھے ان چیزوں کو جو ان کے رحموں میں ہیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر جو ہیں وہ ہیں ایمان رکھنے والی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے تو ایسی صورت کے اندر عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے وہ حیضہ نہیں ہے، یا وہ عورت جو ہے وہ مطلقہ ہے اور وہ غلط بیانی نہ کہ مثال کے بسا اوقات اس کی ایک صورت دوسری ہو سکتی، یہ خامد کے سے جدا نہیں ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، اور اس کو چاہتی ہے کہ تھوڑا مجھے مہلت مل جائے تو میں اپنے خامد کو راضی کر لوں گی۔ اب اگر یہ حیضہ ہوگی تو 3 حیض پہ عدت ختم ہو جانی ہے، یہ چونکہ اپنے مفاد پہ کھڑی ہے تو یہ جھوٹ بولتی ہے کہ یہ تو حاملہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے وہ عدت ممتد سمجھی جائے گی بظاہر، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ غلط بیانی کرتی ہے تو بعد میں جی ہو کہ خامد کو جو ہے وہ چلو کسی موقع پہ راضی ہوتا ہے، 4 ماہ گزرے 5 ماہ گزرے، حالانکہ عدت تو 3 ہے جس سے پہلے عموماً ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ پھر حرام کے مرتکب۔ اب خامد کو تو علم نہیں تھا کہ یہ حاملہ نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا کہ یہ کیا ہے، ہاں جو یہ حاملہ ہے، مقصد یہ تھا کہ اپنے خامد سے یہ جدا ہونا نہیں چاہتی تھی، عدت ممتد کر کے خامد سے رجوع کا بہانہ بنا لیا، تو یہ بھی جھوٹ اور حرام کاری کا دوسرا انداز ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ پر اور جو آخرت پر اگر جو تمہارا ایمان ہے، جواب اللہ پر ایمان ہے اور جواب دہی کا احساس ہے، تو اگر تمہارے رحموں میں بچے کا کوئی سسٹم ہے تو پھر تم نے اس کو جو ہے وہ چھپانا نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہلی چیز یہ واضح ہو گئی کہ یہ عورت جو مدخولہ ہوگی اور وہ مطلقہ ہے تو اس کی جو ہے وہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر پہلی صورت کا بیان ہے کہ جب وہ مدخولہ ہے اور مدخولہ ہونے کے ساتھ ساتھ حائضہ ہے، ایسی عورت جو ہے اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 حیض ہے، طلاق کے بعد 3 حیض آنے تک جو ہے وہ جو ہے عورت جو ہے اس عورت سے اس کا خامد جو ہے وہ صلح کرنے کا حق رکھتا ہے۔ بات سمجھے، خامد اس عورت صلح کرنے کا حق رکھتا ہے، اور جو عورت جس کو طلاق ہو گئی اگر وہ حائضہ نہیں ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہے، اگر مطلقہ حاملہ ہے تو یاد رکھیے حمل جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید سورہ طلاق کے اندر بتلایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت اپنے حمل کو وضع کرنا ہے، اپنے بچے کو جنم دینا ہے۔
جب تک حاملہ عورت بچے کو جنم نہیں دے لیتی تب تک جو ہے خامد کے پاس صلح کا رجوع کا حق ہوتا ہے طلاق رجعیہ کے اندر۔ تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی، اگر وہ جو ہے اس کو مینسز بھی نہیں آ رہے، مخصوص ایام نہیں آ رہے، پیریڈ نہیں آ رہے، اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو اس کی دو صورتیں مزید ہوتی ہیں۔ اس کی صورتیں دو یہ ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ عورت ہے تو عمر رسیدہ اور وڈیری ہے، عمر رسیدہ ہے اور عمر رسیدگی کی وجہ سے، وڈیرے پن کی وجہ سے اب وہ بڑھاپے کی اس سٹیج کو آ گئی کہ اس کے حیض کا سسٹم، اس کے مینسز کا آنے جانے کا سسٹم بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ حیض کا سسٹم ختم ہو گیا، منقطع ہو چکا ہے، حیض اس کو نہیں آ رہا، طلاق اس کو ہو گئی ہے، تو ایسی عورت جو ہے اس کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی۔ اور یہ مہینے چاند کے اعتبار سے جتنے بھی شرعی معاملات ہیں ان کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ تاریخیں ہیں جن کو آپ نے شمار کرنا، اکاؤنٹ کرنا ہے، وہ چاند کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، اب لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کی عدتوں کے مسئلے ہیں، وہ بھی سارے اکاؤنٹ ہوں گے تو چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے، اسی طرح جو ہے عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کی عدت ہے تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ شمار اور اکاؤنٹ ہوگی، دیگر بھی معاملات جتنے شرعی ہوں گے وہ چاند کے اعتبار سے شمار کیے جائیں گے۔ اب جو ہے جس کو حیض نہیں آ رہا یا وہ وڈیری ہے تو بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض ختم ہو گیا، یا وہ نابالغہ ہے اسے حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سورۃ طلاق میں دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ عورت جنہیں حیض نہیں آ رہا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید، سورۃ طلاق ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہیں، واللہ من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ واللہ لم یحضن، اور وہ ابھی عورتیں، وہ بچیاں جن کو ابھی حیض نہیں آیا، تو حیض جو ہے یہ بلوغت کی علامت ہوتی ہے، اور دیکھو بلوغت کی علامتیں جو ہوتی ہیں یہ 3 ہوتی ہیں، بلوغت کی علامتیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں دونوں میں بلوغت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ہے اگر لڑکا ہے تو اسے احتلام جو ہے وہ شروع ہو جائے تو جو ہے وہ بالغ شمار ہوگا، عورت ہے تو اس کو مینسز شروع ہو جائیں تو وہ بالغ عورت شمار ہوتی ہے، اور اگر جو ہے مینسز یا جو ہے وہ احتلام کا سسٹم معلوم نہیں، پھر دوسرا ہوتا ہے کہ زیر ناف بال اگ آئیں، تو جس کے زیر ناف بال آ جائیں وہ بھی بالغ شمار ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بنی قریظہ، یہودیوں نے جب جو ہے وہ خندق کی جنگ کے اندر غداری کر دی، بنو جو ہے قریظ، بنو نذیر کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا، بعد میں موسیٰ وہ حملہ کر دیا گیا، پھر خندق کھودی گئی، اور اس میں جو ہے بنو قریظہ حلیف تھے مسلمانوں کے، تو اس میں پھر انہوں نے غداری کی، اور جو ہے جب نبی علیہ السلام نے ابھی زرہ نہیں اتاری تھی، جبریل امین آگے چلیے ابھی ان سے بدلہ لینا ہے، تو پھر ان کا محاصرہ کیا گیا، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ آ گئے۔ سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ قیدی کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، جنگجو جتنے بھی ہیں لڑائی کے قابل وہ کاٹ دیے جائیں، اور ان کے بچے اور عورتوں کو غلام قیدی بنا لیا جائے۔ تو عطیہ قرظی، جو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے، عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، میرا شمار ان بچوں میں ہوتا تھا جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، جن کے بال نہیں آئے تھے، اس لیے مجھے قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ من انبت قتل من لم ينبت لم يقتل، جسے جو ہے وہ جو بالغ تھا وہ کاٹ دیا گیا، جو بالغ نہیں ہوا تھا اس کو
نہیں کاٹا گیا تھا۔ تیسری علامت جو ہوتی ہے، تیسری چیز شریعت نے 15 سال کی عمر جو ہے وہ شمار کی ہے بلوغ میں۔ اگر یہ دو چیزیں معلوم نہ ہو تو پھر 15 سال کی بچی بچہ بالغ شمار ہوگا۔ جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر تھی، غزوہ بدر کے لیے آئے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا۔ کہتے ہیں جو ہے پھر میں اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو پھر آپ نے جہاد کے لیے ان کو قبول کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات دلیل ہے کہ غزوہ بدر جو غزوہ احد میں گھر آئے تھے تو 14 سال عمر تھی، پھر بدر کے اندر وہ جو خندق کے اندر اگلے سال جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شامل کر رہے جب عمر 15 سال ان کی ہو چکی تھی۔ تو 15 سال کا بچی بچہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے 10 سال کی عمر پہنچنے پر جو ہے بچی بچہ خواہ وہ سگے بہن بھائی ہوں یا 2 بچے 2 بچیاں، ان دونوں کو ایک لحاف میں سونے سے منع کر دیا ہے، حالانکہ 10 سال کی بچی بچہ بالغ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ۔ وفرقوا بین مضاجعہم، اور یہ جو ہیں 2 بھائی یا 2 بہنیں یا بہن بھائی، یہ جو آپ کے بچے ہیں ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بالغ بہن بھائی یہ جب قریب البلوغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن ان کو ایک لحاف میں سونے کی اجازت نہیں، یہ بلوغت کے قریب کا زمانہ ہے جو ہے، اس لیے مبادہ شیطان کوئی پھسلائے اور جو ہے یہ کسی بے راہ روی کا شکار ہوں۔ شریعت نے حفظ ما تقدم کے تحت ان کو 10 سال کی عمر میں سگے بہن بھائیوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ ایک چادر کے اندر ایک لحاف کے اندر اکٹھے 2 بہنیں 2 بھائی بہن بھائی یہ بھی آپس میں اکٹھے جو ہے وہ نہیں سو سکتے۔ بہرحال تو یہ بلوغت کی 3 علامتیں تھی، بات چلی تھی۔ واللائے لم یحض، جن کو بھی آیا ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی ملحوظ رہے۔ اب یہ سورۃ طلاق ہے، اور طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جس کو عہد نہیں ہے اس کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ اس کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ تو اب دیکھیے اگر نابالغہ کا نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کتوں ہو گئی؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے نا، خاص کر کئی منکرین حدیث قاری نیب ڈار جیسے خبیث، اور اسی طرح اور کئی منکر حدیث، اور اسی طرح یہ مماتی جو اکثر یہ بھی بدبخت اسی معتزلی فکر کے نا عقل پرست ہیں، تو یہ بھی سارے جو اسی قسم کی چول چول کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی بخاری کی حدیث میں غلطی ہے، 6 سال کی عمر میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے، 9 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رخصتی، جبھی تو وہ تو یہ عمر ہی بلوغت کی نہیں ہے، یہ تو جی شام کی غلطی ہے، جی یہ راوی ہشام ہے اور اسے شام راوی کی غلطی ہے، اس نے جب بات 18 تھی انہوں نے ان کو غلطی سے 9 بیان کر دیا۔ حالانکہ یہ روایت صرف ہشام بن عروہ سے تھوڑی مروی ہے، یہ تو امام زہری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے۔ ہشام کے علاوہ امام زہری رحمت اللہ کے علاوہ اور بھی دیگر راویوں سے یہ روایت جو ہے وہ مروی ہے۔ اس میں امام ہشام بن عروہ جو ہے وہ تو متفرد بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہ آگے کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ، وہ بھائی اللہ نے طبیعت عورتوں کی مزاج سامتے مختلف بنائی ہوتی ہیں، تو یہ کون سا ظلم ہے؟ اگر عورت شادی کے قابل ہے، عمر جو اس کی چھوٹی بھی ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ پھر امی عائشہ کا انتخاب بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ عام طور پر کہتے ہیں نہیں جی تو جی یہ ظلم ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم تھے اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ہمارے استاد محترم مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گوندلا والا کے رہنے والے تھے استاد محترم، اور جو ہے یہ سیالکوٹ کے قریب جو تھا وہاں پر جو تھے یہ شیخ الحدیث تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور ڈالگرہ کے اندر حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مناظرہ کلاس جو ہوتی تھی اس کے اندر اپنی زندگی حیات کے اندر جو ہے استاد محترم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ مناظرہ کلاس کے اندر سے مناظروں کے اندر استاد محترم آپ صدر مناظر ہوتے تھے، ہم نے استاد محترم سے اس والے سے بھی کافی سارا استفادہ کیا ہے۔ تو استاد محترم نے ایک دم کلاس میں یہ بات بتائی کہ یہ کیپٹن مسعود عثمانی تھا نا، یہ بھی مواتی تھا نا دیوبندی، تو یہ کیپٹن جو عثمانی تھا نا یہ بھی بدبخت پلید معتزلی تھا نا، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا استاد جی کا اسی باب پر عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔
جب عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ مناظرہ ہو گیا نا، تو اب جو ہے یہ اس کے اپنے عثمانی دلیل تو بنی کوئی نہ، اب جو ہے وہ دلیل کے میدان میں تو بیچارہ بالکل گنجا ہو گیا، تو اب جو ہے آ گیا جذبات کے اوپر، کیونکہ یہ بھی مخالف کی کمزوری ہوتی ہے، جس وقت وہ دلائل کے میدان میں ہار جاتا نا، وہ جذبات پہ پھر وہ ذاتیات پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے حملہ کیا، کہنے لگا یا مولوی یا تو یہ گل دس، تیری بچی جڑی ہے وہ 9 سال دی ہوئے، وہ تو 53 سال دے بابے نہ ویاہے گا کہ تیری بیٹی جو ہے وہ 9 سال کی ہو، 53 سال کا کوئی بزرگ آدمی ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر دے گا؟ استاد محترم نے کہا اللہ کی قسم اگر داماد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مل جائے اللہ کی قسم میں کر دوں گا۔ چل بول گیا سب ہوئے اللہ جی کفار، تو ہوں کپڑے عثمانی دی راڑا ٹپکن تے ہوں کرے بیچارہ بھی ہوں کی کرا، ہوں دلیل ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر داماد محمد رسول اللہ جیسا مل جائے، کعبہ کے رب کی قسم، میں 9 سال کی بیٹی بھی 53 سال کی عمر کے بزرگوں کے ساتھ شادی کر دوں گا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یہ ہوتے ہیں سمجھ بعض لوگوں کے ذاتی حملے ذاتیات کے اوپر جو ہے، اس حوالے سے خیر یہ بات تو یاد رکھیے، یہ عام بتایا کرتے ہیں جی دیکھو جی عورت جو ہے اس عمر کے اندر تو وہ جماع کے جو ہے وہ جماع کی متحمل ہی نہیں ہوتی، یہ ظلم زیادتی ہے۔ اور بھائی جاؤ جا کر کے آج نیٹ اٹھا کر کے دیکھو، یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جا کے نیٹ میں کھولو، جو ہے امت کم سن مائیں، یہ عنوان آپ سرچ کریں گے، آپ کو یورپ کے اندر 5 سال کی بچی ماں بنی ملے گی، 6 سال کی بچی ماں بنی ملے گی، 7 سال کی بچیاں ماں بنی ملے گی۔ اگر وہ جماع کے قابل نہیں ہے، وہ معاملہ نہیں ہے، تو یہ کم سن مائیں ماجا یہ بچیاں ماں کیسے بن گئیں؟ یہ تو پورا ان کا ایک پورا ریکارڈ ہے کم سن ماؤں کے حوالے سے۔ ایک تو قرآن کی روح سے یہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے کہ جب اللہ نے جو عدت بیان کی ہے جس کو بھی حیض آیا ہی نہیں ہے، تو جسے حیض ابھی نہ آیا ہو وہ نابالغہ ہوتی ہے، تو اگر اس کا نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق اس کی کہاں سے آ گئی؟ او بھائی شریعت نے اس کا نکاح شمار کیا ہے، اسی لیے تو اس کی طلاق کی عدت بھی بیان کی ہے۔ اس موضوع پر شیخ محمد صالح الفوزان حافظہ اللہ ان کی بڑی کمال شاندار کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ کی سیرت، ان کے جو ہے وہ سیرت کے جو ہے وہ ان کے فضائل مناقب، ان کی زندگی کے امتیازی پہلو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ماں عائشہ کی سیرت کے اوپر یا عمر کے حوالے سے اعتراضات، امی عائشہ کے اوپر روافض کے اعتراضات، روافض کے شبہات، امی عائشہ کے اوپر جو ان کے رقیق حملے، ان کے جو ہے مفصل جوابات، بڑی شاندار مدلل کتاب ہے، مقدس قدوسیہ سے آپ کو مل جائے گی، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہے بھی بڑی کم قیمت کے اندر، غالباً 450 جب میں نے لی تھی تو اس کی عام قیمت انہوں نے یہ رکھی تھی، سستی رکھی تھی قیمت، تاکہ ہر ایک تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ 600 صفحات کی کتاب ہے اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے، ہر طالب علم کے پاس ہونی ضروری ہے، تاکہ روافض کے جو ہے حملے ہیں، روافض کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جوابات، اسی طرح امی عائشہ کی عمر کے حوالے سے معاملات، اور امی عائشہ کی سیرت سے آگہی جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بہت شاندار علمی کتاب ہے، یہ ہر طالب علم کے پاس اپنی ہونی ضروری ہے، گھروں میں رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھیں، تاکہ جو ہے وہ امی عائشہ کی سیرت سے اس سے بھی ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو بھی آگہی ہو، تاکہ ماں بہنوں کی تربیت کے حوالے سے بہت شاندار اچھی کتاب ہے یہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو چلیے جی، تو اس طرح جن عورتوں کو ابھی جو ہے حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 ماہ بیان ہوئی ہے، اور ایک عدت کی صورت ہے ان عورتوں کی جو عورتیں نکاح ہو گیا لیکن وہ عورت جو ہے وہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا جب النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، پہلے اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہے، وتفرضوا لهن فریضہ، اور ابھی تم نے ان کا حق مہر مقرر نہیں کیا، فنصف ما فرضتم، تو پھر تم نے اگر بھی نکاح کیا عورت سے، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر تم نے مقرر کر لیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو بھئی پھر آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ اور ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہے، یہ عورت غیر مدخولہ جسے نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ غیر مدخولہ عورت اس کو طلاق ہوگی، اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔
یہ آپ سورہ احزاب نکال لیجئے، سورۃ الاحزاب کے اندر یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان سے چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدہ، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، کہ جس عدت کو تم شمار کرو، اکاؤنٹ کرو، ان عورتوں پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ ادھر خامن نے طلاق دی، وہ چاہے تو اسی لمحے کسی اور خامن سے، آدمی سے وہ نکاح کرنے کی مجاز ہے، اسے شرن اختیار ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا کہ حاملہ کی عدت، وضع عمل، اور مینسز والی کی 3 مینسز، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ اس کی 2 صورتیں ہم نے عرض کی ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں آتا یا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی بھی 3 ماہ، جنہیں حیض بھی آیا ہی نہیں ان کی بھی 3 ماہ۔ اور اب مسئلہ آ گیا کہ ایک عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی عدت جو ہے وہ شریعت کو کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، متوفی عنہا زوجہا، وہ الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ جو ہے وہ عورتیں جن کے خامد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، ویذرون یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، تو میں ان کے لیے جو انتظار کرنا ہے اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن۔ تو یہ 4 ماہ 10 دن بھی چاند کے لحاظ سے 4 ماہ 10 دن اکاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ انگریزی مہینے جو ہوتے ہیں یہ تو جو کوئی 31 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 28 کا، کبھی 29 کا، تو جو ہے اسلام نے یسألونک عن الاحلہ سے یہ وعدے کر دیا کہ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں ان میں جتنا بھی گنتی اکاؤنٹنگ کا معاملہ ہوگا وہ سارے کا سارا چاند کے اعتبار سے ہوگا، مہینے کا آغاز، مہینے کا اختتام، اس کا انحصار کس پہ ہوگا؟ چاند کے اوپر ہوگا۔ اب وہ عورت جو متوفی عنہا زوجہا ہے، قرآن مجید نے اس کی مدت بیان کی 4 ماہ 10 دن۔ اچھا، اگر وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا اور وہ حاملہ ہے، خامد فوت ہو گیا اور عورت وہ کیا ہے؟ حاملہ ہے، تو اس میں بعض اہل علم اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے۔ بعض اہل علم اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کی عدت کیا ہے؟ ابعد الاجلین، کے 2 مدتوں میں سے جو دور والی مدت ہوگی نا، بعد والی ہوگی، اس کا شمار کریں گے۔ حالانکہ آپ قرآن جی دیکھیں 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور اگر حاملہ عورت ہے وہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، وہ عورت جو حاملہ ہے اس کا خامد فوت ہو گیا ہو یا وہ مطلقہ ہو، اس کی عدت جو ہے وہ وضع عمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اب بعض اہل علم کا موقف ہے کہ نہیں، اس کی عدت ابعد الاجلین ہے۔ اور ابعد الاجلین کو دوبارہ سمجھ لیجئے، مثلا ایک ہے عدت 4 ماہ 10 دن، دوسری عدت ہے بجا حاملہ ہونے کی وجہ سے بچے کو جنم دینا، تو کہتے ہیں ان 2 میں سے جو عدت بعد میں جا کے پوری ہوگی اس کا اعتبار کریں گے۔ مثال کے طور پہ حمل اس کا عورت کا وضع ہو جانا ہے 2 ماہ بعد، یعنی وہ خامد فوت ہوا تو اس کا جو ہے وہ آخری مہینے اس کے بچے ولادت کا وقت قریب تھا، مہینے 1.5-2 بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر ان اہل علم کے نزدیک جو ابعد الاجلین کے قائلین ہیں، پھر ان کے نزدیک عدت شمار کریں گے 4 ماہ 10 دن۔ اچھا، اگر حمل تھا ابتدائی مراحل کا، جب خامد فوت ہوا تو اب حمل تھا ابتدائی مراحل کا، اب 4 ماہ 10 دن پہلے پورے ہو جانے ہیں، اور جو ہے وہ حمل جو ہے وہ لیٹ جا کے وضع ہونا، بچے کو اس نے بعد میں لیٹ سے جنم دینا، وہ 5 ماہ بعد، 6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد جا کے جنم دینا، تو کہتے ہیں پھر ایسی صورت کے اندر وضع حمل جو ہے پھر وہ عدت ہوگی۔ لیکن یہ موقع مضبوط جو ہے وہ نہیں ہے، صحیح بات جو راجح بات ہے ہمارے ہاں دلیل کے روح سے ہمیں جو اطمینان ہے، اور وہی جمہور کا موقع بھی یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر جب عورت حاملہ ہے، خامد فوت ہو جائے، تو یاد رکھیے اس کی عدت بھی وضع حمل ہی ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم عدت کے دوران عورت کی جو ہے خواہ عدت وفات کی ہو خواہ عدت جو ہے وہ طلاق کی ہو، اس کے اندر عورت کسی اور خامد سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ عدت کے دو الگ الگ مقاصد ہیں۔ عدت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد، اگر عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو بھئی اس کے لیے تو خامد کی جدائی کا جو صدمہ ہے، اس صدمے کا سوگ جو ہے، اس جدائی کی وجہ سے یہ خامد کے سوگ کے اندر 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ رہے گی۔ اور یہ سوگ کے اندر جو ہے جو عورت جیسے خامد فوت ہو گیا، یہ عورت جو ہے 4 ماہ 10 دن، یاد رکھنا ایک سوگ ہوتا ہے اور ایک تعزیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں طلبہ کے اندر اس چیز کی بھی پہچان نہیں ہوتی اور معاملات میں گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ دیکھو سوگ کا معنی ہوتا ہے ترک الزینہ، سوگ کہتے ہیں ترک الزینہ، زینت کو چھوڑ دینا، خوبصورتی سج دھج کو چھوڑ دینا، یہ سوگ کہلاتا ہے۔ تعزیت ہوتا ہے عزا یعزی، تعزیتن کا معنی ہوتا ہے دلاسا دینا، حوصلہ دینا، کسی کی جو ہے پریشانی میں اس کا حوصلہ بڑھانا اور اس کی ڈار سے باندھنا، اس کو دلاسا دینا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تعزیت اور ہوتی ہے، سوگ اور ہوتا ہے۔ سوگ جو ہوتا ہے اس عورت کا جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ جو وہ زیور پہنے، وہ جو ہے وہ میک اپ کرے، وہ جو ہے وہ بڑکیلا وہ جو ہے کوئی لباس وغیرہ پہنے، وہ خوشبو استعمال کرے، جو چیزیں زینت خوبصورتی میں آتی ہے، پزیب ہو گیا، چوڑیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، سرخی پاؤڈر ہو گیا، سرما ہو گیا، جو ہے وہ جو ہے اس قسم کا جو دیگر معاملہ ہے جس کا تعلق زیب و زینت خوبصورتی سے ہے، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن وہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، وہ کسی شادی کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی، زندگی کا معاملہ ہے، صرف اضطراری مجبوری کے تحت وہ اپنے گھر سے جا سکتی، ورنہ نہیں۔ استرار کے علاوہ وہ اپنے خامد گھر میں اس کے لیے عدت گزارنا فرض ہوتی ہے۔ کیوں کہ سیدہ جو ہے فریا رضی اللہ تعالیٰ، جب ابو سعید خدری رضی اللہ کی بہن تھی تو ان کا خبا جو ہے خامد فوت ہو گیا، تو وہ اپنے غلاموں کو لینے گیا تھا، وہ قتل ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد نے میرے گھر کو نہیں چھوڑا، تو اب میں جو ہے وہ عدت کہاں گزاروں؟ پہلے وہ واپس گئی، پھر اللہ کے نبی کو واپس بلایا، آپ نے مایا امکسی فی بیتے کے حتی یبلغ الکتاب آجالہ، فرمایا کہ یعنی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد نے کو مکان نہیں چھوڑا اور میں یہ اگر اجازت دے تو بنو خدرہ قبیلہ جو اپنا جو قبیلہ ہے وہاں جا کے تو گزار لوں، تو نبی علیہ السلام آیا نہیں، امکسی فی بیتے کے، تجھے عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارنا ہوگی، حتی یبلغ الکتاب آجالہ، یہاں تک کہ جو وہ عدت اللہ کا لکھا ہوا معاملہ جو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت مکمل ہو جائے۔ فرمایا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے گھر جائے۔ یہ حدیث دلیل ہے امکسی فی بیتے کے کہ متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت سے خامد فوت ہو جائے اس پہ فرض ہے کہ وہ عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی بلا عذر شرعی، عذر ہو جو ہے اضطرار کے بغیر وہ اپنے خامد گھر سے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ عدت نہیں گزار سکتی، اور اضطرار کے علاوہ یہ جو باہر نہیں جا سکتی۔ اگر عورت مطلقہ اور سوگ، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ ہے، اور جس کا جو ہے ویسے کوئی رشتہ دار بھائی جو ہے بھائی کو باپ چچا تایا رشتہ دار فوت ہوا ہے، گھر کا فرد کوئی عزیز فوت ہوا ہے، تو ان عورتوں کے لیے جو ہے 3 دن سوگ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد جیسے سیدہ حفصہ یا سیدہ حفصہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو سیدہ جو ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ مہندی یا خوشبو منگوائی اور منگوا کے اپنے لگا کے ہاتھوں کو کہنے لگی لوگو مالی بالطیب من حاجہ، دیکھو مجھے اس کی خوشبو وغیرہ کی جو ہے اس مہندی کی خاطر کا ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 14 و10 کہ جو عورت اللہ پر آخر دن پر ایمان رکھتی ہے اس عورت کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے
کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ماں سوائے جو ہے وہ عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے، وہ عورت 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ سوگ کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور سوگ کا معنی ہے ترک زینت۔ سوگ کا معنی ترک زینت، اور اس کی مدت شریعت نے مقرر کر دی، جو عزیز و اقارب جن کے فوت ہوئے ان عورتوں کے لیے 3 دن، اور جس کا خامد فوت ہوگا اس کے لیے 4 ماہ 10 دن۔ تے اے جڑی حضرت پھوڑی شریف ہے نا، جنہوں پورا بھی کہندے نے، بعد پھوڑی کہندے، میت کے کسی بندے کے کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے دروازے کے باہر صفیں بچھا کے، دریاں بچھا کر کے جو ہے وہ دعائیں چٹکا، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر پورے ملک کی سیاست، یہ جو معاملات کرتے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہ قطعاً اسلام نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ سوگ کی علامت بنا کر کے جو مرنے کے بعد دریاں بچھا کے 3 دن میت باہر بیٹھے رہتے ہیں، یہ فقہ حنفی کے مطابق بھی یہ رسومات جاہلیہ ہے، یہ اسلام نہیں، دین نہیں، نہ اسلام کے اندر یہ میت کے باہر دریاں بچھا کے بیٹھنا ہے۔ بالکل یہ غلط ہے اور بدترین رسم ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، قطعاً یہ بیٹھنا درست نہیں ہے۔ جنازے کے لیے انتظار کے آئے، آپ جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھ کے آپ اپنے پہ گھر کے اندر، عورتوں کے لیے سوگ ہے، وہ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے، وہ زینت وغیرہ طرح کریں گے معاملہ، باقی آپ کسی کو عزیز و اقارب ہے اس کو صدمہ پہنچائے۔ اگلا تعلق ہے تعزیت کا، تو بھائی تعزیت کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی۔ تعزیت کا معنی کیا؟ عزا یعزی تعزیتاً، اس کا معنی ہے دلاسا دینا، حوصلہ دینا میت کو، میت کے ورثاء کو حوصلہ دلاسا دینا، یہ تعزیت ہے۔ جب مرضی آئے آپ اس کے گھر میں آئے، جس طرح پہلے ملنے کے لیے آتے ہیں، اس کی بیٹھک میں بیٹھے، اس کے گھر میں بیٹھے، سیر میں بیٹھے، ڈیرے پہ بیٹھے، چار پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ سارا نہیں جی، پھر لوگ کتنے جان، جب لوگوں کو آپ نے عادت ڈالی ہے کہ تجھے اتنے بہت اور روٹی بھی کھوا کر لائیں گے، بیاہ آئے نے سارے باقاعدہ اعلان کر دینے کہ لو جی اے جی جڑے جناب نے سارے مہمان کھانا کھا کے جائے، بندہ پوچھے ولیمے تے آئے نا، میت کے گھر سے تو کھانا کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ قرار دیا ہے۔ صرف میت کے وہ ورا جو ہے عزیزہ قارب جو دور سے آئے ہیں، وہ میت کے جو ہے وہ گھر، میت کے والوں کے گھر کے حکم میں شامل ہے، ان کے لیے چونکہ ان کو صدمہ پہنچا ہوتا ہے، اس نے اول آل جعفر طعامن فإنم أتاهم ما يشغلهم، کہ ان کو جو ہے وہ صدمہ تکلیف جو پہنچی ہے ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے گا۔ جو عزیز و قارب دور سے آئے ہیں وہ میت کے اہل کے حکم کے اندر ہیں، ان کے وہ بھی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ محلے داروں کی دعوت اور باقاعدہ جنازے پہ اعلان، اور جو طالب علموں کا معاوضہ لوگوں کا چوکڑی مار کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ظالمانہ انداز ہے، یہ کھانا حلال نہیں ہے آپ کے لیے، یہ میت کے گھر والوں کا اور ان کے جو ہے قارب ان کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ تو بندے کتنے جان گئی دریاں بھی، وہ بھائی جب اپنے غلط عادت ڈالی ہے تو پھر آپ کو بٹھانا پڑے گا، اس لیے عادت ہی غلط ہے، ختم کرو اس کو۔ اس لیے یہ جو دریاں بچھا کے چادر بچھا کے پھوڑی بنا کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی بیٹھنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اپنے گھر کو جاؤ، ہاں آپ ملنے آئے، کبھی آئے، صبح آئے، دوپہر آئے، شام آئے، جب کبھی آنا آئے، اس سے پہلے گھر میں آتے ہیں، پہلے بار گلی میں بیٹھتے ہیں آپ، پھر اتنے بہ جان گے، اتنے اخبار آئے گی، سارے سیاست تبصرے ہون گے، پھر ہر پورے خواجہ پاکستان نے چگلیاں ہون گیا اتنے بہ کے، پھر اتنے ہوکا چلے گا، ایک ہوکا تر کے رکھیا ہوں تو وہ سارا گڑ 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 ساری اتنے ہوئے گی، پھر اس تو بعد جہاں بھی آیا اسی طرح منہ چ لپ لپ بو آتی ہے، آ جی دعا فرماؤ جی، اس طرح سگرٹ شریف سائڈ تے، ہوکے نڑی سائڈ تے، اللہ جی یہ دعا جھٹکا ہے، بخشیا گیا مردہ اتنے رکھ کے۔ وہ بھائی یہ دعا کدھر سے آ گئی؟ کوئی پھوڑی نہیں تو پھوڑی پہ دعا کہاں سے آ گئی؟ ایسی صورت کے اندر جو ہے کوئی رہ گیا، ہاں آپ کو عزیز و اقارب ہے، کوئی ملنے والا ہے، کوئی مسلمان ہے، وہ جنازے سے رہ گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو کہو آؤ قبرستان چلتے ہیں، قبر پہ جنازہ پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ رہ گیا، اس عورت کا مسجد کی صفائی کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کا دلونی علی قبرہا، مجھے قبر دکھاؤ، تو آپ نے قبر پہ جا کے پڑھا ہے۔ تو اس لیے تعزیت اور چیز ہے، سوگ اور ہے۔ تو یہ عدت کے احکام کچھ ہم نے ابھی عرض کیے، مزید ابھی کچھ باتیں عدت کی آ رہی ہیں، آگے چیک کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ عدت کے احکام ہیں جو ہم نے آپ کو کچھ بیان کی ہیں، متوفی عنہا زوجہا کی عدت، مطلقہ عورتوں کی عدت۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ چلیے جی، مایا وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے خامد شوہر، بعول یہ بال کی، بال سے ہے، اور بال جو کہتے ہیں سید مالک،
وہ آدمی جو سید ہو مالک ہو نا اس کو بال کہا جاتا ہے. خامد شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر جو ہیں. اب دیکھو طلاق تو ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ خامد جو اب مرد ہے اس کو ان عورتوں کا کیا قرار دیا گیا؟ خامد. وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے خامد. معلوم ہوا قرآن کے یہ الفاظ دلیل ہیں. طلاق رجعی جو ہوتی ہے ایک طلاق یا اسی طرح متفرق وقت میں دی گئی دوسری طلاق. طلاق رجعی کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا, نکاح باقی رہتا ہے جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی. طلاق ہو چکی ہے, طلاق ہونے کے باوجود قرآن مجید نے اس طلاق دینے والے مرد کو عورت کا خامد قرار دیا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق رجعی کے اندر جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب طلاق جو ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹتا. ہمارے ہاں طلبہ عام طور پر جب پہلے تو سارا سال تو لنگ جاتا ہے پونا ادھا تو کتاب سلاتے ہی کتاب تارا دے اتنے جدو آتے ہیں مسائل یہو جے پڑھنے والے تو ادو پھر یا لمون تالمون سما لا یا کلون وہ بھی جانتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بھی جانتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ کسی کو بھی نہیں, پڑھنے والوں کو پڑھ کے آ رہا پڑھانے والوں کو سمجھ نہیں پڑھا کے رہا چلن دو 10 ورقے تھے 8 ورقے تھے 12 ورقے. وہ پھر جو ورقوں کی تعداد جو ہوتی ہے نا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسائل پھر حل نہیں ہوتے. عبداللہ مرزا نے تو نہیں آ رہا. چلیے جی چلو اچھا جی. بہرحال تو یہ جو ہے جب رجی طلاق میں نکاح نہیں ٹوٹتا تو یہاں اس کو بھی سمجھ لیجئے. تو جب وہ بعول ہیں ان کے خامد ہیں تو عدت رجی ہوئی ہے. اگر اس دوران خامد فوت ہو جائے تو نکاح تو نہیں ٹوٹا. پھر ابھی قرآن کی روح سے نکاح قائم ہے. ابھی اس کا نکاح ٹوٹنا ہے عدت ختم ہونے پر. اور دیکھو نا صلح کرنے نال ادا ہی خامد کر لیا کہ لے آتا نا بیوی کو, اور رجی طلاق میں خامد بغیر نئے نکاح کے گھر میں لے کے آتا ہے. تو اگر نکاح ٹوٹ گیا ہوتا پھر نیا نکاح نہ ہوتا اس کا. تو قرآن کے الفاظ جو ہیں قرآن کا یہ انداز ہے جیسے آگے وَأُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اور ان کے شوہر اور جو ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو واپس لانے کے فی ذالک اس وقت کے اندر اس عدت کے اندر ان ارادو اصلاحا اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے آپس معاملے کو بہتر کرنے کا سنوارنے کا ہے تو وہ عدت میں واپس لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں بھی بات سمجھ لیجیے. تو وہ ظاہر ہے عدت کے اندر نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو نکاح قائم ہے تو اسی لیے نئے نکاح کی ضرورت نہیں نا. محض خامد کے 2 گواہ بنا کر کے صلح کر لینے سے جو ہے وہ ایک چانس خامد کا ضائع ہوتا ہے لیکن نکاح اس کا قائم ہے. تو جب یہ رجی طلاق ہے تو پھر رجی طلاق کے اس پہلو کو سامنے رکھ کے بھی کچھ مسئلے سمجھ لیجئے کہ رجی طلاق کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا اور قرآن کی یہ آیات سے ہم نے آپ کو دلیل واضح کر دی. جب نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر یہ بات ملحوظ رکھیے اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا مثال کے طور پہ رخصتی نہیں ہوئی جو ہے نکاح کیا عورت سے رخصتی ہو چکی ہے وہ بیوی ہے آپ کی لیکن ہمیں طلاق دے دی اس کو. اب وہ طلاق دے دی تو وہ عدت کے اندر ہے. عدت ہے رجی طلاق کی. اب رجی طلاق کی عدت ہے بندہ فوت ہو گیا خامد کیا ہو گیا مر گیا. اب خامد اگر مر جاتا ہے تو وہ عورت اس عورت پہ عدت گزارنا فرض ہے متوفی عنہا زوجہا کی کیونکہ نکاح جو نہیں ٹوٹا تو یہ اس کی کیا تھی بیوی. پھر نمبر 2 یہ عورت اس خامد کی وراثت کے اندر حقدار بھی ہے کیونکہ بیوی خامد کی کیا ہوتی ہے وارث ہوتی ہے. تو چونکہ رجی طلاق کی صورت کے اندر نکاح ابھی ٹوٹا ہی نہیں ہے جب نکاح قائم ہے اور خامد فوت ہو گیا تو جو ہے اب یہ عورت اس کی جو ہے وہ وارث بھی بنے گی. نمبر 3 ایک اور انداز سے بھی بات سمجھ لیجیے. ایک اور خامد جو ہے اس نے طلاق دے دی بیوی کو تو اب عورت عدت کے اندر ہے ابھی تو رجی طلاق میں ابھی نکاح ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ مرد اس عورت کی بہن کے ساتھ جسے ہمارے معاشرے میں تو سالی کہتے ہیں جب تک عدت باقی ہے یہ اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کی عورت کی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا کہ 2 بہنوں کو یک وقت ایک نکاح میں اکٹھا کرنا کیا ہے
یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب پہلی بیوی پہ جو عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس سے طلاق اگرچہ واقع ہو چکی ہے، طلاق رجی طلاق، لیکن اس کا تو نکاح بھی ختم ہی نہیں ہوا، لہذا جب اس سے نکاح ختم نہیں ہوا تو اس کی بہن سے اگر نکاح کرے گا تو یہ دو بہنوں کو ایک آدمی کے عقد میں اکٹھا کرنا ہوگا، جو قرآن کی نص کی وجہ سے حرام ہے۔ بات سمجھائیے۔ اسی طرح اگر اس دوران عورت فوت ہو جائے تو خاوند اس عورت کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے ملحوظ رکھنی ہے۔ یہ طلاق کے مسائل نے اسی لیے یہاں سے شروع کی ہے کہ یہ مسائل ہیں، ہمارے اکثر طلباء کو ان باتوں کا مان ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے دین کی دعوت و تبلیغ کام کرنا، مساجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں نے مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، اگر ہم جو ہے ان کو توجہ سے سمجھ لیں گے ساری زندگی ہم اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تبھی سمجھانا ممکن ہے خود پلے خود سمجھ ہوگی تو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لانے کے، فِي ذَلِكَ، اس مدت کے اندر، ان ارادوا اصلاح، اگر ان کا ارادہ جو ہے وہ اصلاح کا ہے۔ اب دیکھو آپ نے اس کو جو ہے مدارس کے اندر علم جو ہے صرف کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ جو ہے اس میں مبالغہ اور اسم تفضیل کا فرق پڑا ہوا ہوگا کہ اس میں مبالغہ کے اندر بھی معنی زیادتی فاعلیت ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر بھی زیادتی معنی فاعلیت ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم مبالغہ کے اندر وہ زیادتی والا معنی فی حد ذات ہی ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کے حد تک ہوتا ہے، کس سے مقابلہ مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے فلان، ٹھیک ہے جی، علامہ، فلاں بہت سا علم والا ہے، یا کسی کو کہتے ہیں فلان جو ہے طوال، فلاں تو بڑا لمبوتڑ ہے، پورا بہت لمبا، ٹھیک ہے، فلان بطان، فلاں پورا پیٹو ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کے معنی کا اطلاق ہوتا ہے، اس کس سے تقابل، کمپیر، توازن جو ہے جو مقابلہ مطلوب نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں تفضیل کے اندر جو زیادتی فاعلیت کا معنی ہوتا ہے یہ مد مقابل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ فلاں کے مقابلے میں یہ زیادہ، یہ اس معاملے میں، اس وصف میں یہ جو اس سے بڑھ کر کے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یا اس طرح ہم کیا دیتے ہیں زید عالم من عمر، زید عمر سے زیادہ علم والا ہے۔ تو اب عالم زید بھی ہے، عالم عمر بھی ہے، لیکن دونوں کا تقابل، کمپیرزن، مقابلہ جو کیا جائے، مقارنہ کیا جائے تو زید جو ہے وہ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ جو ہے اس سے دوسرے عمر سے کیا ہے، بڑھ کر کے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی سیگا اسم تفضیل کا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو واپس لانے کا اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا۔ یہاں اسم تفضیل مذکور ہے لیکن یہاں مقابلہ مراد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت بھی رجوع حق رکھ دیے، خامد کہے کہ میں تو آتے بیوی کہیں چل ٹھیک ہے پھر میں صلح کی تھی، تو بیوی رجوع کا حق بیوی کے پاس نہیں ہے۔ وبعول، یا اس میں تفضیل میں مقابلہ مراد نہیں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ اسم تفضیل میں بسا اوقات مقابلہ مراد نہیں بھی ہوتا، اور ٹھیک ہے، یہ اگر یہ چیز سامنے ہو، اس مثال کو سامنے رکھیں تو کئی ایک شبہات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا دیتے ہیں پھر رازق اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں جو بدی گروہ ہے نا، یہ بریلوی حضرات یا دیگر اس قسم کے گمراہ لوگ، وہ کیا دیتے، دیکھو جی اللہ نے کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو لہذا اس کا مطلب رزق اللہ بھی دیتا ہے، رزق اور بھی دیتے ہیں، اللہ کا رزق دینے والا وصف ذاتی ہے اور بزرگوں کا، سرکاروں کا عطائی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے یہ چولے مارتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسم پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ یہاں پر ایک ہے حقیقی اور ایک ہے ما فوق اسباب، رازق کو صرف اللہ کی ذات ہے، ایک ہے ظاہری اسباب کے تحت بچے کو کھانا دینا، بچے کو پالنا، ماں کا اس کو فیڈ کروانا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری مجازی معنی بات، تو پھر یہ فرق کر دیتے ہیں۔ اور بعد دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسم تفضیل میں اکثر تو مقابلہ ہوتا ہے لیکن ہر جگہ تقابل مراد نہیں ہوتا، جیسے اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لانے کا اس
عدت کے اندر جو ہے ان ارادو اصلاح، اگر وہ صلح کا ارادہ رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے کہ آپ نے صلح کرنی ہے تو رجوع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 2 گواہ مقرر کرے تاکہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ شمار میں آ جائے۔ تو شریعت نے اس مطابق کل خاوند انکار نہ کر دے یا کوئی بیوی انکار نہ کر دے، کل کو یہ مکر نہ جائے یا بھول نہ جائے، تاکہ گواہ موجود ہوں تو معاملے کے اندر کوئی گڑبڑ اور خرابی پیدا نہ ہو، تو گواہ بنانا بھی ضروری ہے جو ہے وہ رجوع پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے جو ہے وہی حق ہے، مثل الذی ان آدمیوں کی مثل جو ہے وہ حق جو ہے، علیہن جو ان مردوں کے حق ہیں ان عورتوں کے اوپر، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جس طرح مردوں کے عورتوں پہ حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر۔ دیکھو قرآن ادو واضح لفظاں جھر کی کہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے عام معمولات کی زندگی میں برابر کے حق دیے ہیں۔ ہاں بعض اعتبار سے عورتوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے، بعض جہتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، جیسے اسی آیت کے اندر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں کے اوپر ایک لحاظ سے فضیلت ہے، درجہ حاصل ہے، اور وہ اس کی وجوہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ قوی العقل پیدا کیا، عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، جیسے رسول اللہ سے فرمایا کہ تمہارا دین بھی میں نے دیکھا کہ تم عورتوں میں اکثر عورتیں جنت میں ہو، تو اس عورت سے صحابیہ نے پوچھا رسول اللہ یہ جنت میں جانے میں بکثرت جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ تمہاری عقل بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا تمہاری دین کا نقص تو یہ ہے تمہاری ایک جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں نماز چھوڑ دیتی ہے، ظاہر ہے اس کے وہ شرعی معاملات ہیں۔ اسی طرح عقل کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری 2 کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، گویا کہ ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ مالی معاملات کے اندر یہ گواہی کا معاملہ ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کی وجہ علت بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دی کہ ان تزل احداہما فذکر الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو یہ جو ہے اب عقل کے اعتبار سے بھی مرد جو ہے وہ اقوا ہے، کامل ہے، اور عورت جو اس کے اندر نقص ہے۔ پھر اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام، گھر کا سربراہ، ذمہ دار بنایا، وجہ کہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کے جملہ اخراجات جو ہیں وہ جو اس کے اوپر ڈالے۔ ایک تو جسامت قوت کے اندر بھی مرد جو ہے وہ عورت کی اندر کے مقابلے میں طاقتور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے بارے میں تو اللہ نے تبھی بیان کیا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ وہ عورت جو ہے اس کی جو کہتے تھے نا اب فرشتوں کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا بھی عورت کو تو طبی طور پہ کئی بیچاری نقائص کی عمل ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے حسن و جمال کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی زیب و زینت، کہ وہ جو ہے وہ زیورات کی شوقین ہوتی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے زیورات کا پہننا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے زیورات والا جس نے پہنے ہوں گے اس کے اندر وہ جو ہے وہ تیزی چستی اور دیگر معاملہ تو نہیں نا، اس کے مطابق اس نے معاملہ کرنا ہے۔ ایک تو اس کے حسن کا یہ حصہ اس کی کمزوری ہے، تبھی زیورات پہننا۔ دوسرا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، پھر تبھی شرم و حیا کی وجہ سے عورت جو ہے وہ دوسرے مردوں سے، غیر مردوں سے وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی، اس میں تبھی فطری جھجک اور حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مرد کے معاملے یہ معاملہ کمزوری والا اس انداز کا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ جو نقائص ہوتے ہیں یہ جو اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو درجہ دیا، اور پھر خرچہ بھی سارا مد رکھا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے ایک تو ان کو درجہ دیا کی فوقیت، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تو اب اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ اب دیکھو مردوں کو اگر بعد وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ حق زیادہ دیا ہوا ہے، لیکن شریعت میں ظلم نہیں ہے۔ اور بھائی اگر مرد کو شریعت نے حق جو ہے وہ وراثت میں دے دیا، اب یہاں بھی کئیوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لو جی مرد نوں بہت ہے، ویسے کیوں انصاف نہیں ہے تو ظلم ہے جی۔ اور بھائی ظلم کیسے ہے؟ یہ دیکھو اگر مرد کو وراثت میں اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر عورت سے دگنا حق دیا ہے، تو مرد پر مالی برڈن بوجھ دیکھو کتنا ڈالا۔ مرد کے اوپر نکاح کرنے کے اندر حق میں مرد نے دینا ہوتا کہ عورت نے؟ اور نکاح ہو رہا ہے نا میاں بیوی کا، عورت مرد عورت کا
حق مہر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہوتی ہے حق مہر دینے کی، عورت کی ہوتی ہے؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کہ تم نے جو ہے وہ اپنے عورتوں کو ایک جگہ خزانہ ہی مہر کا کیوں نہ دے دو۔ پھر دوسرے نمبر پر عورت کے جملہ اخراجات، عورت کا کھانا پینا، عورت کا لباس، جائز ہو گیا اس کے بچوں کی، وہ سارے معاشی مالی اخراجات وہ کس کے ذمے ہے؟ قرآن کی روح سے وہ خامد کے ذمے ہے۔ خامد کی ذمہ داری وہ کما کے لے کے آئے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ لوگوں کے برتن صاف کرے، وہ وارڈن بن کے جو ہے وہ چوک میں کھڑی ہو کے وہ بیچاری ذلت کاٹے اور لوگوں کی گاڑیوں کو روکے اور چلائے، اور وہ پولیس وارڈن بن کے جو ہے وہ بیچاری گھر کے معاملات بھی دیکھے، وہ بچوں کو جنم بھی دے، اور وہ جو ذلت سے چوکوں چراہوں میں کھڑی ہو وہ کسی کی پرسنل سیکرٹری بن کے اپنی عزت کو تار تار کروائے۔ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اگر اس اعتبار سے تو کئی معاملے عورت کو اللہ نے ترجیح دی ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، ماں ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جو عظمت ماں کو دی ہے، باپ کو تو حق نہیں ہے۔ ماں کا حق اللہ نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا ہے۔ پھر گواہی کی معاملہ آیا، اگر مالی معاملات میں گواہی آدھی رکھی ہے تو آپ دوسرے انداز میں قرآن مجید کا مقام مطالعہ کر کے دے جو دوسری طرف دیکھیے کہ رضاعت کا مسئلہ، بچے کے دودھ کی معاملہ، اگر وہاں گواہی کی بات آ گئی، عقبہ بن حارث آ گئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عقبہ بن حارث کے جو ہے ان کو علم ہی نہیں تھا کہ جس عورت سے ان کا نکاح ہوا ہے وہ رضائی بہن بھائی ہیں آپس میں، وہ ان کی رضائی بہنوں کو نہیں پتا تھا، وہ ایک عورت آ گئی تو اس عورت نے کہا عقبہ تم نے اس عورت سے شادی کر رہی ہے؟ وہ اللہ کے بندو تم تو رضائی بہن بھائی ہو۔ عقبہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ گڑبڑ ہو گئی۔ عقبہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے۔ اب عقبہ کو تو نہ خاندان میں کسی نے بتایا، نہ ان کو تو بچے تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس نے کس عورت کا دودھ پیا ہے۔ تو کہنے لگا وہ ایک عورت آئی ہے، سیاہ فام جو ہے جھوٹ بول رہی ہے، کہہ رہی کہ میں دودھ پلایا، وہ یہ کاذبہ، وہ تو جھوٹی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کیسے؟ کیفا؟ فرمایا کیسے عقبہ؟ وقد قیل، جب کہہ دیا گیا کہ تم رضائی بہن بھائی ہو اور مرضیہ جو ہے دودھ پلانے والی گواہی دے رہی ہے، تو پھر مرضیہ جو ہے وہ معاملے کو زیادہ جانتی۔ اکیلی گواہی پہ، مرضیہ کی ایک عورت کی اکیلی گواہی پہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، رضاعت کے اندر اکیلی عورت کی گواہی بھی معتبر قرار دے دی۔ اب کیا ہے پھر بندے یہاں مرد احتجاج شروع کر دیں کہ جی ساڑھے حقوق غصب کی تو ساڑھی تو رضاعت کی گواہی منی کوئی نہیں، یہ ساری گواہی جو ہے وہ تو عورت کے مقابلے میں بھی لائی نہیں، کھڑی نہیں کی گئی، جو وہاں مرضیہ اکیلی ہے، اکیلی کی گواہی کدھر چلی گئی؟ بھاری ہوگی سب پر، یہاں تو آدھی تھی تو وہاں اکیلی اور گواہی کا حق دے دیا، تو یہ کیا مرد کے ساتھ یہ ناانصافی؟ یہ مرد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، شریعت کے معاملات فطرت کے عین مطابق ہے۔ جہاں معاملات میں مردوں کی ضروریات تھی ان کو شیخ مردوں کو وہاں وہ حق دیے ہیں، جہاں عورتوں کی ضروریات، عورتوں کے مسائل معاملات تھے ان معاملات کے اندر عورتوں کو اللہ دیا۔ ہاں دونوں کو اللہ نے حق دیے، جس طرح عورتوں کے جو ہے وہ مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں کے اوپر حق ہیں۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالی واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا، کوئی چیز ابھی قدرت سے باہر نہیں ہے، حکیم اور زبردست حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ پھر اس سے آگے جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس کے اندر بھی ایک دو باتیں ابھی مزید کچھ دیکھنے ہیں، تو کل انشاءاللہ جو ہے پھر الطلاق مرتان، طلاق کیا ہوتی ہے اور طلاق کی اقسام کیا، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ سمجھنے والا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ عام آپ کی سوچ سے ہٹ کے آپ کے سامنے آئے، مسئلہ طلاق۔ بہر انشاءاللہ یہاں تفصیل پہ بات کریں گے انشاءاللہ کل، طلاق کے مسائل قرآن کی روشنی میں ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے سارے مسائل یہ سورۃ طلاق بھی ساتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ پھر انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ لیجئے جی، یہ جو عدالت میں طلاق لیتی ہیں عورتیں، اس کے بارے میں بتا دیں کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ بھئی یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے اگلے سبق میں آ رہا ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے آپ کو، دلائل بھی دیں گے آپ کو اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارے ہاں فقہ حنفی والے کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون، ساری تقیدوں سمیت یہ سارے ظالم منکر ہیں خلے کے، سارے یہ ظالم منکر ہیں عورت کے حق خلا کے، اور یہ انہوں نے اس کے اندر شریعت سازی بھی کر رکھی ہے اور شریعت کی حدوں کو توڑا بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ
اللہ زندگی صحت رکھے، کل کے سبق کے اندر یہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا کہ کیا خلا عورت کا حق ہے؟ یہ جو عدالت عورت عدالت سے ڈگری لے لیتی ہے، کیا یہ ڈگری جو ہے اس سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا عورت آگے نکاح کرنے کی مجاز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر یہ خلے کے معاملے کے تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ خلے کی ڈگری عورت کو جو عدالت دیتی ہے، خلا واقع ہو جائے گا اور عورت جو وہ آگے نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ اختصار ہم نے آپ کو حکم بتا دیا، تفصیل کل ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ ایک ہے برون ملاحی فون پہ طلاق دے، 3 ماہ گزر جائیں، پھر دوسری دے، پھر 3 ماہ کے بعد تیسری طلاق دے، کیا تینوں اس طرح طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک؟ یاد رکھیے 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے آج آپ کو جو سبق پڑھایا ہے، آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ طلاق کے لیے عورت کی کنڈیشن دیکھنی پڑتی، حالت دیکھنی پڑتی ہے۔ ہاں، عورت کی حالت کے مطابق عدت عورت کی مختلف ہوتی ہے، یہ ہر حال میں 3 ماہ عدت نہیں ہوتی۔ اگر عورت وہ متعلقہ جو ہے جس کو طلاق دی گئی وہ مینسز والی ہے، وہ ماہواری اس کو آتی ہے، تو پھر بھائی اس کی 3 ماہواریوں کا حساب ہوگا۔ جہاں تیسری ماہواری آ گئی اس کی عدت کا حکم، وہ عدت جو ہے اس کی ختم ہو گئی۔ اور یہ عورتوں کے طبیعت مزاج کے اعتبار سے عورتوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ عام طور پر مہینے بعد عورت کو یہ جو ہے وہ ایام جو آتے ہیں ماہواری آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض عورتوں کو کمی بیشی بھی رہتی، بعض کو 20 دن بعد ہی آ جاتی ہے ماہواری، بعض عورتوں کو 1.25 مہینے بعد جا کے ماہواری آتی ہے۔ یہ عورتوں کی طبیعت مزاج جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ماہواری والی ہے تو ماہواری کا اعتبار ہوگا، اگر ماہواری نہیں ہے تو پھر وہ عورت جو ہے اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا تو پھر اس عورت کا حکم جو ہے وہ اس کے 3 ماہ کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق کا حق ہوتا ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے دوسری طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، اور طلاق دینا بھی حرام ہے دوسری۔ یہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے الطلاق مرتان والے سبق میں ہے جو کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ایک مہینے میں 3 طلاقیں دے سکتا ہے، اور کیا اگر مذاق میں طلاق تو شہتوار ہوگا کہ نہیں؟ بھائی دیکھو 3 طلاقیں تو اس کے پاس حق ہی نہیں ہے، یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق کا مالک ہی نہیں ہے، یہ حرام کا ارتکاب کرے گا، طلاق بکتاب اللہ کا مرتکب ہوگا، قرآن سے مذاق کا مرتکب ہوگا۔ لیکن طلاق کا اس کو ایک کا حق حاصل ہے، ایک سے زیادہ اس کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور طلاق بھی اس کی جو ہے یہ مذاق میں دے یا جو ہے وہ سیریس دے، طلاق جو ہے جب اس نے جو ہے جو ایسی حاملہ عورت تو اس کو طلاق واقع ہوگی، یا عورت جس سے جو ہے وہ مینسز کے بعد بیوی سے جمع نہیں کیا، وہ طہر ایسا ہے جس میں بیوی سے مقاربت نہیں ہے، اس میں طلاق دے گا طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ 3 تو بہت دور کی بات ہے، ایک بھی طلاق مشروط واقع ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ کل ہم نے بتایا نا کسی چیزیں بھی آپ نے پہلے شروع کر دی سوال، تعزیت کی جو ہے کیسے کی جائے؟ اور بھائی تعزیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں، نبی علیہ السلام نے اعظم اللہ اجرکم، بھائی آپ کو تکلیف پریشانی آئی ہے، صدمہ پہنچا، اللہ آپ کا اجر زیادہ کر دے، آپ کو عظیم اجر سے اللہ نوازے۔ اعظم اللہ اجرکم واحسن عذاکم، اللہ آپ کو عمدہ صبر اور حوصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ وغفر لمیتکم، اللہ آپ کی میت کو، مرنے والے کو معاف کر دے۔ میت اس کو دلاسا نہیں آپ اپنی زبان میں کر لیں، آپ اس کو جی اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کی اس پریشانی تکلیف میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ مرنے والے کو جو ہے وہ اللہ صبر جمیل عطا مغفرت فرما دے، آپ تمام لاحقین کو اللہ صبر دے دے۔ یہ ہے تعزیت، اپنے الفاظ میں کہا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہلانہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا بندہ فوت ہو گیا تھا، جو ان کا گھر کا ذمہ دار سربراہ ہوتا ہے انہیں ملنے دے، اچھا جی پاجی پھر اللہ دا حکم، اچھا جی منیا جی اللہ دا حکم، اچھا جی منیا جی، ایک ہی تعزیت ہے۔ یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، یہ ٹوپی گوائی جاتے ہیں، یہ اللہ دا حکم کہتا اچھا منیا جی، تو نہ من بھی تو وینے پر رہ جاتا پڑا۔ یہ تعزیت نہیں ہے، یہ خام کا لوگوں کا بنایا ایک بےہودہ بے مقصد سا جملہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اس کو دلاسا دو، اللہ کے بندو اللہ آپ کے لیے رحمت کرے جی، یقینی بات ہے یہ جدائی ہے، یہ فوتگی ہے، اس وجہ سے ایک صدمہ تکلیف ہے، اللہ آپ پہ رحمت کر دے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ کی جو ہے پریشانی میں آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے جو ہے وہ مرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے دلاسا، یہ ہے تعزیت جی۔ اس کے بعد جو ہے ایک بندے نے عورت کو طلاق دی، اس بندے نے اس عورت کا حق جو ہے اس عورت کا حق مجھے نہیں دیا تو اس کا حکم کیا؟ اس کے عورت کا حق مہر ہے، یہ کیا لکھا جی لفظ؟ اس بندے نے اس عورت کا حق مہر نہیں دیا
تو بھائی حق مہر جو ہے اگر عورت کو طلاق دی ہے تو وہ حق مہر جو ہے اللہ نے جو عورت کی عزت آ رکھی تھی وہ اس کا عوض ہوتا ہے. یہ عورت مرد کے ذمے قرض ہوگا, یہ مر بھی جائے تو اس کو معاف نہیں ہوتا, یہ اس کی وراثت سے بھی پہلے نکالا جائے گا قرض کی صورت کے اندر. اگر اس نے نہیں دیا تو یہ اس نے نجائز حرام کام کیا ہے, وہ اس کے ذمے قرض اس کو دینا چاہیے. کیا عورت کا خامد غائب ہو جائے, عورت 4 سال میں کسی اور سے شادی کرے اور اس کے بعد پہلا خامد بھی آ جائے تو یہ کس کے پاس رہیں گی؟ بھئی سب سے پہلی بات یہ بات ہے وہ عورت جو مفقود, وہ عورت جس کا خامد مفقود الخبر ہے, یہ مفقود الزوج عورت جس کا خامد گم ہو گیا, اس حوالے سے پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ یہ عدت گزارے گی کتنی. فقہ حنفی میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قول کے مطابق خامد کے گم ہونے سے لے کر کے 120 سال تک عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی, پھر 4 ماہ 10 دن جو ہے عدت گزارے گی. ہن لگتا مر کھپ گیا ہونا ہے تو پھر وہ عدت گزار کے نکاح کرے گی. دوسرا قول فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خامد کے گم ہونے سے لے کے اپنی عمر کے 90 سال ہونے تک انتظار کرے گی. پھر یہ جو ہے جب اس کی عمر 90 سال کو پہنچ جائے تو دیکھا بھی خامد نہیں آیا تو پھر یہ جو ہے وہ فیصلہ اس کا کیا جائے گا کہ اس کا خامد فوت ہو گیا, پھر یہ جو 4 ماہ 10 دن عدت گزار پھر آگے نکاح کر سکتی ہے. امام مالکی فقہ کے اندر جو وہ 4 سال تک مدت ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے لقطہ سے استدلال کر کے کہ گم جو چکے جو ہے یلتقط ہو بعض السیارہ, یہ لقطہ کا اطلاق جو ہے وہ چونکہ انسان پر بھی ہوا ہے قرآن مجید کے اندر, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لقطہ والی احادیث جس کے اندر گمشدہ چیز ملے تو نبی نے حکم دیا ارفہا سنتن, اس کا 1 سال تک اس کی پہچان کرواؤ. تو 1 سال تک تمام جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جتنے بھی اسباب و ذرائع ہیں ان کے ذریعے ان کا پتہ لگوایا جائے. تو امام بخاری کی رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ لقطہ کے اعتبار سے 1 سال تک انتظار کرے, اور قاضی جج جو ہے قاضی کے پاس جائے گی, قاضی جو ہے وہ تمام اسباب سے جو ہے جو بھی ذرائع ہیں اس کو تلاش کرنے کے اس کے مطابق اس کا پتہ کروائے گا. اگر نہیں آتا تو پھر قاضی حالات کا جائزہ لے کر کے وہ فیصلہ دے گا کہ جو جب سارے سورس ذرائع جو ہیں وہ پتہ کہ یہ نہیں ملے تو لہذا اس کا خامد اگر فوت ہو گیا نہیں ملا تو اس کا مطلب فوت ہو گیا, وہ اس کو جو ہے مردہ قرار دے گا, اور یہ عورت جو ہے بیوہ عورت والی عدت گزارے گی, پھر آگے نکاح کر سکتی. باقی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر خامد بعد میں آ جاتا ہے تو بھئی وہ آ جائے, تو چونکہ یہ شرعی تقاضے پورے کر کے نکاح کیا گیا, وہ جس کے نکاح میں ہے وہ اسی کی بیوی رہے گی بلا عذر شرعی, پہلے کی طرف واپس نہیں جا سکتی. بلوغت میں 15 سال ہی ہے یا علاقے کے حساب سے بھی ہوگی, کیونکہ بعض علاقے گرم ہوتے ہیں, ان علاقوں میں بلوغت کی علامت جلد ظاہر ہوتی ہے. بھئی اللہ کے بندوں, میں نے کب کہا تھا کہ صرف 15 سال ہے؟ اللہ کے بندوں ہوش سے تو بیٹھا کرو نا کلاس میں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 علامتیں ہیں مختلف, تیسری چیز عمر ہے. پہلے 2 بلوغت کی علامتیں ہیں, مرد عورت کی علامت ہے بلوغت کی, پھر جو ہے وہ بالوں کا آنا ہے, اور اگر ایسی 2 علامتیں معلوم نہ ہو تو 15 سال ہوتا ہے. اصل چیزیں تو وہی ہیں, وہ جب بھی آ جائے جس عمر میں بھی یہ معاملہ ہو جائے. جی آگے اس کے بعد یہ سوال ہے, حلالہ کی وضاحت کر دیں. چھوٹے جب لالے کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ عام طور دیکھو اصل ہوتا ہے آدمی کا اپنی بیٹی یا بہن جس کی ذمہ داری کفالت اس کے ذمہ, اس کا کسی جو ہے وہ مسلمان سے اس کا نکاح کرنا, یہ نکاح ہوتا ہے جو شرعاً منظور ہے. اور نکاح حلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کا اپنی بیگم کا نکاح کرنا, بیوی کا بیاہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ نہ اس نکاح کے کارڈ چھپتے ہیں, نہ اس نکاح کی کسی کو کانوں کان خبر ہوتی ہے. یہ چوری چوری نکاح ہوتا ہے, کیونکہ کون بغیر یہ لوگوں کو بتایا کہ میری بیگم دا بیاہ ہے, یہ بیگم دے بیاہ نو لالا کہندے جے. بھئی یہ کہتے چھوٹے بچے کے ذمہ تو گناہ کو نہیں, پھر فطرانہ کیوں؟ شریعت نے صرف گناہ کا کفارہ ایک روزوں میں گناہ کا کفارہ ہی نہیں رکھا, اس کے ساتھ تو مطلب للمساکین بھی علت رکھی ہے. وہ تو علت بڑی واضح ہے نا, مساکین کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے. چلیے جی, مدخولہ عورت کب ہوتی ہے؟ جب دونوں ہم بستری کر لیں یا پھر لوگوں سے الگ ہو جائیں.
اصل میں تو جب خلوت سیاح جو ہے وہ ہو جائے، خلوت سیاح ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ مدخولہ شمار کیا جاتا ہے۔ جب میاں بیوی جو ہے وہ الگ جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، لوگوں سے پردے میں ہیں، تو اس کو مدخولہ شمار کرتے ہیں۔ اصل مدخولہ کا مطلب وہی ہوتی ہے جس سے خاوند ازواج مقاربت کر لے۔